السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں اکبر جے پوری کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ آپ کے غزلیات پورشن میں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ اکبر جے پوری جو ہیں، ان کا پورا نام سعید محمد اکبر جے پوری ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور کشمیری شاعر اور ایک تخلیقی انسان تھے۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ 24 اکتوبر 1928 کو ہوئی تھی جے پور راجستھان میں۔ ان کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ کافی سارے تخلص ان کی حیات کے دوران ان کو ملے ہیں۔ ان کو مجاہد اردو کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر ثانی کے نام سے بھی وہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے والد جو ہیں سعید علی آبدی، اور کچھ لوگ اس کو سعید علی حسینی بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک مذہبی اسکالر تھے، ایک مذہبی عالم تھے۔ اور ان کے آبا و اجداد کا تعلق جو ہے وہ میر سعید علی حمدانی کے خاندان سے ہے۔ تو آپ کی کتاب پہ آتے ہیں۔ آپ کا نام سعید محمد اکبر، اور تخلص جو ہے اکبر کا، ان کا تخلص جو ہے یعنی اکبر تھا، اور اکبر تخلص کرتے تھے۔ ادبی حلقوں میں اکبر جے پوری کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی اکبر جے پوری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے، آپ کی پیدائش جو ہے 24 اکتوبر 1928 کو جے پور راجستھان میں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے دادا جو تھے وہ کشمیر سے راجستھان بسنے کے لیے گئے تھے۔ والد کا نام آغا سعید علی آبدی تھا، اور اکبر جے پوری جو ہیں وہ پیشے سے معلم تھے۔ تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ان کا یہ راجستھان میں تو پیدا ہوئے، لیکن ان کے آبا و اجداد کا تعلق جو تھا وہ کشمیر سے تھا۔ اور اکبر جے پوری جو ہیں راجستھان میں پیشے سے معلم تھے، تعلیم دینے والے تھے، استاد تھے۔ اور آپ کا ادبی سفر جو ہے 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں وہ شروع ہوا تھا، اور ان کے والد کشمیر ہونے سے پہلے ان کی شاعری کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا۔ تو یہ جو ہیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ کشمیر سے ان کا یہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، اور کیونکہ ان کے دادا جو ہیں وہ راجستھان رہنے کے لیے گئے تھے۔ لیکن جب 1943 میں جب ہندوستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی تھی، فرقہ وارانہ تناؤ تھا، تو سعید علی حسینی جو ہے، یعنی ان کے والد صاحب کو جو ہے ان فرقہ وارانہ دنگوں میں، اس فرقہ وارانہ کشیدگی میں، اس فرقہ وارانہ لڑائی میں ان کے والد صاحب کا جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اور سعید محمد اکبر جے پوری کو اپنے کنبے سمیت اپنی فیملی کے ساتھ ان کو اپنے آبائی وطن جو ہے کشمیر، یعنی کہ وہ لوٹنے پہ مجبور ہو گئے، وہ کشمیر واپس آ گئے۔ تو غزلوں کے علاوہ اکبر جے پوری نے حمد، نعت، مدح اور ثانی نظمیں بھی لکھی ہیں، یعنی کہ انہوں نے خدا کی تعریف میں بھی نظمیں لکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی انہوں نے اشعار اور نظمیں لکھی ہیں، اور انہوں نے باقی نظمیں بھی ہیں جو معشوق کی تعریف میں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ ایک رومانی شاعر تھے، یعنی ایک عشقیہ شاعر تھے۔ تو رومان یہ ایک اردو ادب کی صنف میں جس کو حقیقی زندگی سے غیر متعلق جس میں واقعات بیان کیے جائیں، اس کو ہم رومانی غزلیں کہتے ہیں، یعنی رومانس جس کو انگلش کہتے ہیں، یعنی عشقیہ شاعر تھے وہ۔ شمع فروزاں، شباب وطن، ساز شکستہ، فکر و خیال اور فکر و فن، یہ آپ کے شائع شدہ کچھ شعری مجموعے ہیں، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ اشعار کے خزانے ہیں، وہ غزلوں کے خزانے ہیں جو اب تک شائع ہو کے منظر عام پہ آ چکے تھے۔ یعنی ان کے دور حیات میں جب وہ زندہ تھے تو شمع افروزاں، شباب وطن، ساز شکستہ، فکر و خیال اور فکر و فن، یہ وہ شاعری مجموعے ہیں جو اس وقت شائع ہوئے تھے۔ تو چمن زار اور بچوں کے لیے نظموں کا ایک مجموعہ ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، شگوفے جس کا عنوان ہے، یہ ان کی وفات کے بعد منظر عام پہ آ گئے، یہ ان کی وفات کے بعد جو ہیں شائع ہو گئے۔ آپ 4 مارچ 1998 کو سری نگر کے حسن آباد ریناواری علاقے میں وصلِ بحق ہو گئے، یعنی کہ آپ
کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے جو ہے رحلت کر گئے۔ وہ اپنے آبائی قبرستان حسن آباد رہناواری میں ہی دفن ہے، اور ان کی قبر پہ ان کا ایک مشہور شعر ہے جو انہوں نے اپنے دور حیات میں لکھا تھا کہ اب قبر میں مجھے شاید آرام ملے گا، دکھ درد زمانے کا ہمیشہ ہی سہا ہے۔